سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک بار پھر کچھ اہم ترین خبروں کی تفسیریں لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ادارے کو ضرور مضبوط کریں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں کہ اب اتر پردیش کے بعد اتراکھنڈ میں بھی مدارس پر تلوار لٹکتی نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش یوگی حکومت کی طرز پر اب اتراکھنڈ کی پشکر سنگھ دھامی حکومت بھی ریاست میں منظور شدہ مدارس کا سروے کروانے جا رہی ہے۔ اتراکھنڈ وقف بورڈ کے چیئرمین شاداب خان شمس نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یو پی میں غیر منظور شدہ مدارس کے سروے کا کام منگل سے شروع ہو چکا ہے، اور جس طرح سے صرف مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو لے کر کے نہ صرف قومی سطح پر اس بات کو لے کر کے تنقید ہو رہی ہے، وہیں پر یہاں کا میڈیا اس سروے کو جائز ٹھہرانے کے لیے مختلف طرز پر اپنی تھیوری، اپنی باتیں بیان کر کے الگ الگ ڈیبیٹ میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں ان سے کیا مدارس میں مسلم طلباء کو تعلیم، کھانا اور دیگر سہولیات مل رہی ہیں کہ نہیں، اور مدارس میں ٹیچرز ہیں یا نہیں، مدارس کے پاس عمارت ہے کہ نہیں، اس طرح کی چیزوں کا جو ہے اس وقت یہ سروے کیا جا رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غیر سرکاری مدارس اور ایسے بہت سارے دیگر الگ الگ تنظیموں سے جڑے بھی بہت سارے کالجز ہیں، عصری اسکولز ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر کے صرف مدارس کو نشانہ بنائے جانے کو لے کر کے اس وقت عالمی سطح پر بھی یہ معاملہ دھیرے دھیرے اٹھنے لگا ہے، جس سے اس بات کا جو ہے اندیشہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہے مدارس کے سلسلے میں بھی عالمی سطح کے میڈیا اگر اس سلسلے میں تفصیلات فراہم کر کے جس طرح ایک خوف و دہشت کا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جسے اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ 2024 کا لیے جو ہے ڈری ہوئی بی جے پی، اسی لیے وہ الگ الگ ایشو پر اس وقت مدعے بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس سلسلے میں جو ہے اب آسام ہو گیا، آسام کے بعد یو پی، اب جو ہے پھر اتراکھنڈ میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اگلی کون سی ریاست میں اس طرح جو ہے پھر سے کوئی فیصلہ آئے گا۔ ایک طرف مدارس نشانے پر ہے ناظرین گرامی، تو دوسری جانب مساجد کو جس طرح سے بھارت ہندو مہاسبھا، اکھل بھارت ہندو مہاسبھا اس وقت نشانے پر لی ہوئی ہے۔ ایک افسوسناک خبر اس وقت پھر سے آ رہی ہے۔ متھرا میں شاہی مسجد عیدگاہ تنازع کے بعد ایک اور نیا معاملہ سامنے آیا۔ اکھل بھارت ہندو مہاسبھا کے قومی خزانچی دنیش شرما نے شری کرشنا کی جائے پیدائش کے قریب واقع ایک اور مسجد کو ٹھاکر کیشو دیو کی 13.37 ایکڑ اراضی میں واقع بتایا ہے۔ عدالت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ مسجد غیر قانونی ڈھانچہ ہے، حال ہی میں اس پر نئی تعمیر بھی کی گئی ہے جو کہ غلط ہے، عدالت سے اسے ہٹانے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ مہاسبھا کے قومی خزانچی نے سول جج سینئر ڈویژن کی عدالت میں پیش کیے گئے مقدمے میں کہا کہ اورنگزیب نے شری کرشن جنم بھومی مندر کو توڑا، شاہی عیدگاہ کو تجاوزات کے طور پر کھڑا کیا۔ اس کے بعد اورنگزیب کے اولادوں نے شری کرشن جنم بھومی مندر کی مشرقی حدود پر مبینہ طور پر مینا مسجد بنائی جو غلط ہے، اسے سرزمین سے ہٹایا جائے۔ اس کو لے کر کیے گئے دعوے ان کی جانب سے سنی وقف بورڈ کے علاوہ مینا مسجد کی سیکریٹری کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت نے دعوے پر سماعت کے لیے 26 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں بابری مسجد کے بعد لگاتار کس طرح اس وقت مساجد پر دعوے ہو رہے ہیں، اور جو ایکٹ ہے اس ایکٹ کی کس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جس طرح عدالتوں میں فیصلے آ رہے ہیں، اس سے صاف اور واضح طور پر پیغام بھی مل رہا ہے کہ تاریخ آپ کی ہے اور صحیح آپ ہی ہیں، تب بھی جو ہے فیصلہ شاید آپ کے تئیں آ سکے، اس لیے کہ جو فیصلے اس وقت حال ہی میں کل کی جو آئی گیان واپی مسجد میں سنوائی کے لیے، پوجا درشن وغیرہ کے لیے، اس سے یہی پیغام جاتا ہے۔ بہرکیف ایک طرف مدارس، دوسری طرف مساجد جو ہے اس وقت پوری طرح ہندوتوا تنظیموں کے، یا یوں کہیں کہ بعض ہندوتوا تنظیموں کے اور بعض حکومت کے زد میں آ چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کل الیکٹرک بائک بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ اس کی جانب بڑھتے بھی جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل کا ریٹ جس طرح سے بڑھا ہوا ہے، لیکن
اس طرح کی گاڑیاں جس کو الیکٹرک بائک کہا جاتا ہے وہ جو ہے خطرے سے بھی خالی نہیں ہے رکھنا اس کا۔ ریاست تلنگانہ کی راجدھانی حیدرآباد کی سکندرآباد علاقے میں پیر کی شب دوران چارجنگ ایک الیکٹرک بائک کی بیٹری پھٹ گئی، جس کے بعد عمارت میں آگ لگ گئی۔ آتشزدگی کے دوران کم از کم 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عمارت کی گراؤنڈ فلور پر الیکٹرک اسکوٹر کا شو روم ہے اور اس کے اوپر 4 منزلوں پر ہوٹل چل رہا ہے۔ آگ لگنے کے سبب 25 سے 30 افراد اوپر کی منزلوں میں پھنس گئے تھے۔ واقعے میں خاتون سمیت 8 افراد کی جان چلی گئی، جبکہ کئی لوگ جھلس گئے ہیں۔ آگ عمارت کے بیسمنٹ میں الیکٹرک چارجنگ یونٹ سے شروع ہوئی تھی اور پوری عمارت میں پھیل گئی تھی۔ آگ لگنے کے بعد علاقے میں افراتفری پھیل گئی، کئی لوگ جان بچانے کے لیے اوپر کی منزل سے نیچے بھی کود گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ روبی ہوٹل کی عمارت کے بیسمنٹ میں ایک الیکٹریکل وہیکل شو روم میں ایک بائک کی بیٹری پھٹ جانے کے بعد یہ سب حادثہ پیش آیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک بائک کی بیٹری پھٹنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس وقت حیدرآباد سکندرآباد میں، اور بہت ساری جانیں بھی گئی ہیں، کتنے لوگ جھلس گئے ہوں گے، ابھی مکمل رپورٹ آنی باقی ہے۔ ناظرین گرامی، ہریانہ کے کیتھل کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش ہوئی تھی اور خوف و ہراس پھیلانے کی ایک بڑی سازش ناکام ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے 1 کلو گرام دیسی ساختہ بم برآمد کر لیا ہے۔ پولیس کے بیان کے مطابق دھماکہ خیز مواد کو ایک IED کے ساتھ لوہے کے ڈبے میں رکھا گیا تھا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا ہے اور پورے علاقے کو سیل بھی کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہریانہ پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس کو اس بارے میں خفیہ اطلاع ملی تھی اور پولیس نے بتایا کہ IED دھماکہ خیز مادہ RDX سے بھری ہوئی تھی اور اسے جیند روڈ پر قینچی چوک کے گاؤں میں سڑک کے کنارے سے برآمد کیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ دیسی ساختہ بم اتنے بڑے پیمانے پر علاقے میں جو ہے ہوا تھا، ممکن ہے کہ اس سے کوئی بڑی سازش ہو رہی ہوگی۔ بہرکیف اس وقت پولیس جو ہے پوری طرح سے اس سلسلے میں تحقیق کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے بچہ چوری کی افواہ سے کس طرح سے UP پریشان ہے اور بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے سرپرست خوفزدہ نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، آج کل مختلف قسم کی ویڈیوز الگ الگ طرح سے شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بچہ چوری کے الزام میں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے۔ حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ پولیس سڑکوں پر اعلان کر کے افواہوں سے بچنے کے لیے الرٹ کر رہی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ اثر مغربی اتر پردیش میں دکھائی دیتا ہے، جبکہ بہار، مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی بچہ چوری کی افواہیں لگاتار عروج پر ہیں، اور یہاں پر سوشل میڈیا کے مختلف گروپس بھرے پڑے ہوئے اس طرح کے اعلانات سے، افواہوں سے۔ اس کا سب سے زیادہ اثر جو مغربی اتر پردیش میں دکھائی دیتا ہے، کچھ اہل خانہ نے اپنے بچوں کو اسکول تک بھیجنا بند کر دیا۔ میرٹھ کے شاستری نگر علاقے کی مدھو شرما کہتی ہیں کہ پورے دن خواتین میں ہی ایک بحث جاری ہے۔ پڑوس کی نیلو بتا رہی تھی کہ 3 بچے ہٹا لیے گئے ہیں، اس نے واٹس ایپ پر دیکھا ہے، واٹس ایپ نے دہشت پھیلا رکھی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ علاقوں میں معذور اور بھکاریوں کے طرح جو بھیک مانگنے کے لیے گھوم رہے ہیں، ان کو شبہات کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب اس میں سے کچھ واقعی میں بھکاری ہیں اور بعض لوگ مشکوک لوگ ہیں، تو ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور اس طرح سے جو ہے اس وقت جس طرح سنسنی خیز معاملہ بنا رکھا ہے، اس سے مختلف علاقے جو ہے اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو وہیں پر والدین بھی اس بات کو لے کر کے بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیجے یا نہ بھیجے، اس لیے کہ جو ہے جس طرح کی ویڈیوز بنا کر کے پرانی اور نہ جانے کتنے سالوں پرانی ایسی چیزیں جن کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، اس کو تازہ بنا کر کے سوشل میڈیا میں پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے افواہوں سے بھی بچنا بھی چاہیے اور اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، ممبئی کے ایک سرکاری ہاسٹل سے 6 طالبات بھاگ گئی ہیں کھڑکی کا گرل توڑ کر کے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سب کے سب 6 طالبات جو ہے وہ نابالغ ہیں۔ ممبئی کے گووم نامی علاقے میں معاملہ پیش آیا ہے، اور کل صبح یہ معاملہ پیش آنے کے بعد جو ہے اس وقت بہت زیادہ افراتفری کا ماحول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ طالبات جو ہے وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی، سرکاری اور ساری سہولیات سرکار کی جانب سے دی جاتی ہیں، اور ہاسٹل کے وارڈ روم کو لاک کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے فرار ہوئے ہیں۔ اب یہاں کی پولیس جو ہے ان 6 طالبات کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، کیوں بھاگایا گیا، کیا ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے یا دوسرا کوئی اور معاملہ ہے، اس بات کی چھان بین ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر مدھیہ پردیش کے ساگر ضلع سے خبر آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایک اور 11 سالہ بچے کو ایک مندر کا پجاری اور اس کے ساتھ ایک نوجوان درخت سے باندھ کر کے بری طرح سے مارا ہے۔ سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس بچے پر مندر میں پیش کیے جانے والے چڑھاوے کو چوری کرنے کا الزام لگایا گیا۔ سدھا یتن جین مندر
میں جو دیوی ہے اس کو یہ سارا چڑھاوے چڑھائے گئے تھے. 11 سالہ بچے پر الزام لگایا گیا کہ اس نے اس کو چرایا ہے, اس کو درخت سے باندھا گیا, بری طرح مارا. یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہا ہے اور مندر کے پجاری اور نوجوان کو لے کر کے اس وقت جو ہے بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے بچے پر اس قدر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے مندر میں, جبکہ یہ سب الزامات ہیں یہ کہتے ہوئے. بہرکیف ناظرین گرامی, مجھے یہاں پر اجازت دیں, انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار, سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو,